أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج سے ہماری تفسیر ہوگی سورۃ السجدہ. مشہور سورت ہے. جیسا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ سجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھتے تھے. جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ دہر. یہ نبی کی سنت ہے. دوسری جو سنت ہے سورۃ سجدہ کے متعلق وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت کرتے تھے. سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت کرتے تھے. یہ سورۃ سجدہ کی جو ہے نا یہ سنت ہے. ہر مسلمان جو ہے نا اس کو پڑھے، اس کو یاد بھی کرے، کیونکہ جمعے کے دن جو ہے نا پڑھی جانے والی سورت ہے. اچھا، اس سورت میں کیا ذکر ہے؟ سورۃ سجدہ میں کیا ٹاپک ہے؟ دو قسم کا ذکر ہے. یہ ایک کافر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو عذاب ملے گا. ایک کافر جو ہے نا قیامت کا انکار کرتا ہے، سختی کے طور پر جو ہے نا قیامت کا انکار کرتا ہے. اس کے اپوزٹ ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. یعنی کہ ایک مومن جو ہے نا اللہ پر اچھی طریقے سے ایمان رکھتا ہے. اس کا الٹا ایک کافر اتنا ہی جو ہے نا اس دین سے جو ہے نا نفرت کرتا ہے. یہ پہلی بات اس صورت پہ ذکر ہے. یعنی کہ کافر انکار کرتا ہے دین کا، ایک مسلمان اچھی طور پر اس دین پر عمل کرتا ہے. دوسرا، اس صورت میں اللہ نے کافروں کو ڈراتے ہیں. ایک کافر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو تجھے عذاب ملے گا. اس صورت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈراتے ہیں. چلیے ہم لوگ اس صورت کی تفسیر دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن میں 3 ایسی صورتیں ہیں جس میں 30 آیت ہیں. ایک سورہ ملک مشہور ہے جس میں 30 آیت ہے. دوسرا سورہ سجدہ، اس میں بھی 30 آیت ہے. تیسرا سورہ فجر والفجر ولیال عشر، اس میں بھی 30 آیت ہے. قرآن میں 3 ایسی صورتیں جس میں 30 آیت ہے. ایک فجر، ایک ملک، دوسرا سورہ سجدہ، تیسرا. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، خاص مومنوں پر رحم کرتا ہے. پہلی جو آیت ہے الف لام میم، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. پہلی جو بات ہے یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. یہ سورت مکے یعنی کہ الف لام میم سے جو سورتیں شروع ہوتی ہے وہ سورت مکے میں نازل ہوئی. لیکن 2 سورت مدینے میں نازل ہوئی. ایک سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جو الف لام سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ 2 سورت جو ہے نا مدینے میں نازل ہوئی. اس کے علاوہ جو بھی سورت ہے الف لام میم وہ سورت مکے میں نازل ہوئی. اس کے علاوہ جو سورت جو ہے نا مکے میں نازل ہوئی، یہ سورت بھی جو ہے نا مکے میں نازل ہوئی. اس وجہ سے اس سورت کو مکی سورت بولتے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات بھی بولتے ہیں اسے. ایک اور جو نام ہے حروف النورانیین، نورانی حرف. اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہاں لوگوں کے پاس ایک جو بدعت ہے، بعض لوگ آپ دیکھیں گے دکان میں الف لام میم عین سین قاف طہ یاسین پورا ایک تگڑ میں لکھا رہتا. صبح صبح اگر آپ اسے دیکھیں گے، اسے پڑھیں گے تو آپ کے بزنس اچھا چلے گا. بدعت ہے، یہ بدعت ہے. قرآن حدیث میں ایسا ثبوت نہیں ہے. صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ. اس تگڑ کو دیکھنے سے آپ کے بزنس میں برکت ہوگا، فلاں فلاں ہوگا، سب جھوٹ ہے. تو الف لام میم اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تنزیل نازل کیا کس نے؟ اللہ نے نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ الکتاب. اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا. قرآن کو اللہ نے کتاب کہا. جیسے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہوتا ہے جس میں آپ لکھتے ہیں، اسے بولتے ہیں کتاب. آپ کے پاس نوٹ سے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، اسے بولتے ہیں کتاب. یعنی کہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے. کس میں؟ مصحف میں. جو ہمارے پاس جو مصحف ہے اس میں قرآن لکھا ہوا ہے. اس طرح لوح محفوظ میں بھی قرآن لکھا ہوا ہے. یعنی کہ
قرآن کو کتاب کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن لکھا ہوا ہے کس میں؟ مصحف میں اور لوح محفوظ میں. تنزیل نازل کیا اللہ نے اس کتاب کو یعنی کہ قرآن کو لا ریب فی یعنی کہ لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فی، لا یعنی کہ ریب کا مطلب شک. اس قرآن میں کچھ بھی شک نہیں ہے، ہر چیز حق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ من رب، رب کی طرف سے. رب کسے بولتی؟ جو آپ کو پالنے والا، جو آپ کو رزق دینے والا، آپ کی تربیت کر، اسے بولتی ہیں کہ رب. یہ قرآن رب کی طرف سے ہے. اچھا رب کون ہے؟ العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین کا اصل معنی اللہ کو چھوڑ کر جو جو چیز ہے اس دنیا میں، عرش ہے، آسمان ہے، زمین ہے، بادل ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں، پہاڑ، تمام کو عالمین بولتی ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ عالمین کا معنی کل ما سوی اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ، اسے بولتی ہیں کہ عالمین. اللہ عالمین کا رب ہے یعنی کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس دنیا میں، آسمان میں، سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ. عرش کا رب بھی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ العالمین یعنی کہ ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ قرآن کتاب ہے کیونکہ اس میں مصحف میں لکھا ہوا ہے. اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن کس کے طرف سے ہے؟ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد اس کے بعد یہ کافر کیا بولتے تھے کہ محمد تم نے قرآن گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. محمد تم نے قرآن گھڑ لیا ہے اپنی، دیکھیں بلکہ یقولون کہتے ہیں، ایک کافر کہتے ہیں افطرا. افطرا کا مطلب گھڑ لینا، یعنی کہ کافر کہتے ہیں کہ جناب محمد تم نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے، یعنی کہ جو تمہارے دماغ میں جو آیا اسے تم نے لکھ لیا ہے، اسے تم نے قرآن کہا. جیسے کہ میرے دماغ میں کچھ آتا ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں. کافروں نے کہا کہ محمد یہ جو تم اپنے دماغ سے لکھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے تم نے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. بلکہ یقولون کافر کہتے ہیں کہ افطرا، اے محمد تم نے گھڑ لیا ہے. بل اے نبی تم کہہ دو بلکہ هو الحق، یہ قرآن حق ہے. یہ قرآن حق ہے کس کی طرف سے؟ من ربک، تمہارا رب کی طرف سے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ کافر تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کی طرف سے قرآن آ کر ہے. اس قرآن جیسا کہ شروع میں پڑھے ہم لوگ لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہی یہ قرآن حق بھی ہے، بلکہ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ من ربک، تمہارا رب کی طرف سے، جو میرا تمہارا بلکہ تمام لوگوں کا جو رب ہے اس کی طرف سے اللہ نے قرآن نازل کیا. یعنی کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا. کیونکہ کافروں نے کہا کہ قرآن گھڑ لیا ہے، اللہ نے کہا کہ نہیں یہ قرآن حق ہے بلکہ تمہارا رب کی طرف سے. پھر اللہ نے کہا کہ لتنذر، اے نبی تم ڈراؤ. قوم نے کیسے قوم کو؟ ما اتاہم نہیں آئے ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبلک آپ سے پہلے. جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی گزر چکا ہے. اہل الفترہ بولتی، اہل الفترہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت لمبا گیپ تھا، کئی سال گزر گئے تھے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ کر تھے، کئی سالوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گیپ ہے اس میں جن لوگوں کو دین نہیں پہنچا ہے وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے نبی کئی ایسے لوگ ہی ہیں آپ کے سامنے جن کے بعد جو نا دین نہیں آیا ہے، دین نہیں پہنچا. آپ ایسے لوگوں کو ڈراؤ، آپ ایسے لوگوں کو ڈراؤ. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بہت پہلے آ کر تھے، کئی زمانے تک جو ہے نا دین نہیں آ کر تھا، کوئی نبی نہیں آئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہی اللہ نے کہا کہ نبی تم آپ ایسے لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے آپ سے پہلے. اب یہاں ایک جو مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی ایسے لوگ تھے جن کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، کوئی کتاب نازل نہیں ہوا، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو قسم ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ ہیں اگر وہ عیسائی تھے وہ مومن ہی سمجھو. اگر ان کے بعد دین نہیں پہنچا ہے، صحیح دین اگر نہیں پہنچا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ ایگزام لے گا قیامت کے دن. کہے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ. دیکھیے جیسے کہ آج کے ماحول میں بھی اگر کہیں گے ہم لوگ، جو لوگ جنگل میں ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کیا کچھ بھی معلوم نہیں. یعنی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے آج بھی جس تک دین نہیں پہنچا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بلائے گا اور کہے گا کہ چل جہنم میں داخل ہو جا.
اگر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی شخص سے کہیں گے چل جہنم میں داخل ہو، تو بولے گا کہ میں کیوں داخل ہوں؟ گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسے پکڑ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی کہ جس شخص کو صحیح دین نہیں پہنچا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے ایگزام لیں گے، کہیں گے کہ چل جہنم میں داخل ہو. اگر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا تو اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے. اگر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوتا، کہتا کہ الٹا میں کیوں داخل ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ایسے لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آئے ڈرانے کے لیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے. یعنی کہ گویا کہ آیت نمبر 3 میں 3 باتیں ذکر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کافر یہ بولتی کہ محمد تم نے قرآن گھڑ لیا ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے، یہ قرآن. دوسری جو بات ہے کہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ نبی، اللہ نے کہا اے محمد، کئی ایسے لوگ ہی ان کے باپ دادا کے پاس دین نہیں آتا، کئی ایسے لوگ ہی ان کے پاس کوئی نبی نہیں آ کرتا، آپ جو ہے نا ان کو جو ہے نا دین کی دعوت دو. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے. ہدایت کی دعوت دینا، یعنی کہ ہدایت کی دعا مانگنا، یہ بھی ہر مسلمان کی ضروری ہے. جس کہ کوئی انسان گمراہ ہے، آپ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اہدی ام، اے اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے، اے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. کافرہ تھی وہ، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ہدایت کی بھی ہم دعا مانگنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ الذی، اللہ ہے الذی جو خلق پیدا کیا السماوات آسمان کو، والارض زمین کو، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کیا ہے آسمان زمین کے درمیان؟ بادل ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں. آسمان اور زمین کے درمیان جو جو چیز ہے تمام کو اللہ نے کتنے دن میں پیدا کیا؟ فی ستۃ ایام، ستہ مطلب 6 ایام دن، 6 دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا. یہاں نعوذ باللہ یہودی کیا بولتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا. کب سے شروع کیا اللہ نے؟ سنڈے سے. سنڈے یعنی کہ اتوار سے اللہ نے پیدا کرنا شروع کیا. اتوار، پیر، منگل، چھاشمہ، جمعرات، جمعہ، 6 دن ہو گئے. 7ویں دن اللہ نے ریسٹ لے لیا. نعوذ باللہ یہودی بولتے ہیں کہ ہفتے کے دن اللہ نے جو ہے ریسٹ لے لیا کیونکہ تھک گئے تھے اللہ تعالیٰ. نعوذ باللہ اس وجہ سے اللہ نے ہفتے میں ریسٹ لے لیا. تو اس وجہ سے یہودیوں کے پاس ہفتے کے دن جو نا ہالیڈے، سیٹرڈے ان کے پاس ہالیڈے. جبکہ اللہ نے کہا قرآن میں وما مسنا من لغوب، اللہ نے آسمان و زمین جو پیدا کیا اسے اللہ رتی بھی اللہ کو تھکن نہیں ہوئی، رتی بھی اللہ کو تھکن نہیں ہوئی جو اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا. لیکن یہ یہودی کہتی ہیں جو نا اللہ نے تھک گیا، نعوذ باللہ فلاں فلاں. اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا. کب سے شروع کیا اللہ نے؟ سنڈے سے. اتوار، پیر، منگل، چھاشمہ، جمعرات، جمعہ، جمعہ لاسٹ. یہی جمعے کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ 6 دن جو ہے نا اللہ نے ایک دن میں پہاڑ، ایک دن میں زمین، ایک دن آسمان، اس طرح جو ہے نا جمعے کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس کے بعد جو ہے نا سب مکمل ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے عرش پر مستوی ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو، یعنی کہ اللہ نے 6 دن میں سب کو بنا دیا. بنا دینے کے بعد ثم پھر استوا، استوا کا مطلب بلند ہونا. کس پر؟ علی العرش، عرش پر. عرش تخت ہوتا ہے، جیسے کہ بادشاہ کا جو تخت ہے، جیسے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بلقیس کا عرش جو موتیوں سے بھرا ہوا تھا، سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا. وہی اللہ کا عرش کیسا ہوگا وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اصل اللہ کا عرش جو ہے نا یہ سمجھو کہ جو ہے نا ہمارا جو ہے نا چھت ہے، ہمارا چھت ہے. جنت کا جو چھت ہے وہ ہے کہ اللہ کا عرش. جیسا کہ ہمارا اوپر جو ہے نا یہ ہوتا ہے مولڈنگ ہوتا ہے، جنت کے اوپر جو ہے نا کیا ہوگا؟ اللہ کا عرش ہوگا. بس اس کے اوپر کوئی نہیں. وَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اللہ کے اوپر کوئی نہیں. یعنی کہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی، عرش اللہ تعالیٰ کا تخت. اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ نے عرش پر مستوی ہوا. یہاں مستوی ہوا ہم بولیں گے. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹھا عرش پر، جیسا کہ بعض احناف کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. احناف لوگ ہیں نا ان کی تفسیر میں لکھا ہے جو نا عرش پر اللہ نے بیٹھا. نہیں، یہ بھی ترجمہ نہیں کریں گے ہم لوگ. ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا یا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، بس ایسے ہی ترجمہ کریں گے. جیسا کہ سورہ رحمان میں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر بلند ہوا یا عرش پر مستوی ہوا، بس عرش پر بیٹھا نہیں بولیں گے. جیسے کہ بعض جو ہے نا احناف کی تفسیر میں جو ہے نا اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے نا صحیح نہیں ہے.
اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ما لکم، نہیں آپ کے لیے، من دون ہی، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی مدد کرنے والا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. کوئی اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کافر کو عذاب دے، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. جیسا کہ دنیا میں کوئی انسان پریشان ہے، ہم مدد کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیں گے، وہاں کوئی جو نا اس کے عذاب کو چھڑا نہیں سکتا. آپ کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کافروں کے لیے. ولا شفیع، کوئی سفارش نہیں کرے گا. جیسے کہ معلوم ہے کہ سفارش کی 3 قسمیں. کون سفارش کریں گے؟ سب سے پہلے توحید پرست ہونا چاہیے، کافر سفارش نہیں کرے گا. دوسرا، ایسا بندہ ہو جسے اللہ نے خوش ہو گیا، وہ کسے معلوم نہیں. تیسرا، اللہ پرمیشن دے تو سفارش کر، تب وہ سفارش کرے گا. چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے زید تو عمر کے حق میں سفارش کر، تب زید عمر کے حق میں سفارش کرے گا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کون سفارش کریں گے. سب سے پہلے توحید پرست ہونا چاہیے. دوسرا، اللہ اس بندے سے خوش ہو جائے. تیسرا، کہ اللہ اس کو پرمیشن دے، اللہ کہے کہ تو سفارش کر. ہاں. چوتھا، اللہ یہ بھی بولے گا کہ تو عمر کے حق میں سفارش کر، تو زید کے حق میں سفارش کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تو فلاں فلاں کے حق میں، سب کے حق میں سفارش نہیں ہوگی. اللہ جس سے کہیں گے اسی کے حق میں وہ سفارش کریں گے. یعنی کہ پرمیشن بھی اللہ ہی دیں گے، اور یہ بھی اللہ بولیں گے کہ جو نا کس کے حق میں تجھے سفارش کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے. وہی اللہ نے کہا کافروں کے حق میں نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ ہی ان کی سفارش کرنے والا ہوگا. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایک کافر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے کہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ ہی تمہارا سفارشی کوئی ہوگا؟ کم از کم اب تبھی جو نا تم ایمان لا لو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یدبر الامر. یدبر الامر، جیسا کہ جو بھی کام ہے اللہ جیسا کہ ہم بولتے ہیں یدبر الامر سمجھنے کے لیے، وہ لفظ سمجھنے کے لیے. بادشاہ ہوتا ہے، جیسا کہ بنگلور کا بادشاہ ہے، بنگلور میں کیا کیا کرنا ہے پورا پلان کرنا ہے. ایک ہفتے میں بنگلور میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یدبر الامر یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورا پلان کرتی ہے کیا کیا کرنا ہے پوری دنیا میں. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرنا ہے. کہاں؟ من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک. آسمان اور زمین تک کیا کیا کرنا ہے. کس کو بیماری دینا ہے، کس کو شفا دینا ہے، کس کو مالداری دینا ہے، کس کو غریبی دینا ہے، کس کی سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کرتے ہیں. یدبر الامر. یدبر الامر کا مطلب اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں کسے کیا کرنا ہے، کس کو مال دینا ہے، کس کو غریبی دینا ہے، کس کو شفا دینا ہے، کسی سب. گویا کہ جنس رحمان میں ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتی ہیں، کسی کو شفا دیتی ہیں، کسی کو عزت دیتی ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ جو نا پلاننگ کرتے ہیں. یدبر الامر من السماء، آسمان سے لے کر، الی الارض، زمین تک. یعنی کہ آسمان سے کب بارش ہونی ہے، الی الارض، زمین سے کب پودا نکلنا ہے، اور زمین میں کس کو بیماری دینا ہے، کس کو مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں. اچھا، ثم، پھر میں آپ کو ترجمہ کراتا ہوں، پھر آپ کو اس کا مطلب بتاؤں انشاءاللہ. فرشتوں کے بارے میں ذکر ہے. ثم، پھر فرشتے یعرجو، چڑھتے ہیں. یعرجو مطلب چڑھنا. کس کی طرف؟ الیہ، اللہ کی طرف. فی یوم، ایک دن میں. فرشتے جو ہے نا زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں ایک دن میں. کان مقدارہ، اس کی مقدار، الف سنہ، 1000 سال ہے. مما تعدون، جس کو تم شمار کرتے ہو. یہاں سمجھنے کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، میں اور آپ اگر آسمان تک جانا چاہے تو 500 سال ہوگا. پہلی جو تفسیر ہے کہ فرشتے جو ہے نا ایک دن میں آسمان تک جاتے ہی پھر آسمان سے آتے ہیں ایک دن میں. یہاں سے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال ہے، آسمان سے پھر زمین تک آنے کے لیے 500 سال ہے. اگر میں اور آپ جانا چاہیں تو، اگر آپ جانا چاہے، میں جانا چاہے تو زمین سے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال ہے، پھر آسمان سے زمین تک آنے کے لیے 500 سال ہے. وہی اللہ نے کہا کہ فرشتے یہ ایک دن میں آسمان تک جاتی ہیں اور زمین تک آ جاتی ہیں اللہ کا فیصلہ لے کر ایک دن میں. اگر فرشتے کے علاوہ اگر کوئی جانا چاہے آسمان تک پھر آنا چاہے زمین تک، اسے 1000 سال ہوگا. لیکن فرشتے ایک دن میں جو نا وہ فاصلہ طے کرتے ہیں.
ایک تفسیر یہ ہے. دوسری جو تفسیر ہے امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتی ہے کہ پورے آیت کو جوڑ کر، آیت کے شروع میں کیا ہے، یدبر الامر، اللہ فیصلہ کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک پورا، یہ پوری پھر 1000 سال، یہ پورا ملا کر امام مجاہد جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں 1000 سال میں کیا کیا ہونا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے ایک دن میں 1000 سال تک کیا کیا ہونا، آج سے 1000 سال تک کیا کیا ہونا ہے، پورا اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس کو دیتے ہیں، فرشتوں کو دیتے ہیں. فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں، زمین میں آ کر کس کو موت لینا ہے، کس کو یہ مال دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو غریبی دینا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ فرشتے کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک دن میں 1000 سال تک کیا کیا ہوگا، آج سے 1000 سال تک کیا کیا ہوگا، پورا اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس کو دے دیتی ہیں، فرشتوں کو. فرشتے جو ہے وہ تمام کام جو ہے نا زمین میں آ کے کرتے ہیں، یہ بارش اترنا ہے، موت دینا ہے، کسی کو یہ کرنا ہے، فلاں فلاں کرنا. 1000 سال کے بعد پھر فرشتے اللہ کے پاس آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آنے والے 1000 سال تک کیا کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو ہے نا 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، کب بارش برسنا ہے، کب جو ہے نا زلزلہ آنا ہے، کب فلاں فلاں، ہر چیز فرشتے وہ کام کرتے ہیں. دو تفسیر ہے جو مشہور ہے، اللہ عالم. دو تفسیر جو کئی تفسیر جو ہے نا، بلکہ اس کے متعلق علماء نے کئی تفسیر ذکر کرتے ہیں. دو جو آسان ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا. پہلا، فرشتے ایک دن میں آسمان تک جاتی ہیں اور آسمان سے آتے ہیں. اگر میں اور آپ اگر جانا چاہیں آسمان تک 1000 سال ہوگا، آسمان تک جانے 500 سال، پھر زمین تک آنے 500 سال. فرشتے ایک دن میں جو ہے نا 1000 سال کا جو ہے نا، ہمیں جو 1000 سال میں جانا چاہتے ہیں فرشتے ایک دن میں جا کے آ جاتے ہیں. دوسری جو تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ 1000 سال تک کیا کیا کرنا ہے پورا لکھ کر جو ہے نا فرشتوں کے پاس دے دیتے ہیں. فرشتے جو ہے نا زمین میں وہ کام انجام دیتے ہیں، اس کو موت دیتے ہیں، اس کو فلاں فلاں دیتے ہیں. پھر 1000 سال کے بعد فرشتے آتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر 1000 سال تک کیا کیا کرنا ہے پھر وہ لکھ کر جو ہے نا فرشتوں کو دے دیتے ہیں. فرشتے آ کر جو ہے نا ان کی موت لیتے ہیں، فلاں 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 کرتے ہیں. یہ جو ہے نا اس آیت کی تفسیر ہے، واللہ عالم، جو مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک، یہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، عالم جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، کیا ہے، الغیب، غیب کی باتیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہے. یعنی کہ آسمان میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، یعنی کہ جو ہم سے غیب ہے، جو ہم کو نظر نہیں آتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. وہ شہادہ، جو حاضر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز جو نا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کون، شہادہ کا مطلب جو ہم کو نظر آتا ہے، جو حاضر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. العزیز، طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا. ہم دوسروں کو مار کر بادشاہ بن سکتے ہیں لیکن اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. الرحیم، اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ خاص مومنوں پر رحم کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی، جو احسن، بہترین، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو اچھی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. الذی، جو احسن، احسن مطلب سب سے بہترین، سب سے اچھا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے سب سے اچھا پیدا کیا. یہاں پہ یہ سوال یہ کر سکتے ہیں جو نا، جو پگ ہے ہمارے پاس، وہ کیسا دکھتا ہے، سور اچھا نہیں دکھتا ہے، تو کیا کیا وہ بھی اچھی تخلیق ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا ہم نے ہر چیز کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. جیسا کہ بندر ہے، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم نے ہر چیز کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جیسے کہ بعض ایسے جانور ہی جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، سپلک ہے، فلاں فلاں ہے. تو علماء نے، مفسرین نے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے ویسا پیدا کیا جیسا کہ اس کے لیے مناسب ہے. جیسا کہ اس کے لیے، کتا کو اللہ نے بنایا جیسا کہ اس کے لیے جو ہے نا فٹ ہے، جیسا کہ اس کے لیے بہتر ہے. سپلک کو اللہ نے ویسا بنایا جیسا کہ اس کے لیے جو ہے نا اچھا ہے. یعنی کہ انسان کو اللہ نے ویسا بنایا جیسا کہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ ہر چیز کو اللہ نے اچھی طریقے سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے ویسا پیدا کیا جیسا کہ اس کے لیے برابر ہے. سور کو اللہ نے ویسا بنایا جیسا کہ اس کے لیے ہے، جیسا کہ اس کے لیے جو بہتر ہے وہ. ایک اور جو معنی ہے وہ یہ کہ ہر چیز کو اللہ نے بہتر انداز میں پیدا کیا.
بہتر انداز میں. ہر چیز کو اللہ نے بہتر انداز میں بہت اچھے طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. جس کو بھی پیدا کرنا تھا اس میں کچھ کمی نہیں تھی. جیسا کہ جو جانور آپ کو کتا ہے دیکھنے بیزار کیسے کی لگتا ہے, لیکن اللہ نے اسے بہتر انداز میں پیدا کیا, کچھ کمی نہیں ہے اس میں. یعنی کہ اللہ کی تخلیق میں کچھ کمی نہیں, ہر چیز کو اللہ نے بہتر انداز میں پیدا کرتے ہیں. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہوتا مطلب اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہاں تک ہمارا کافی ہے انشاءاللہ. آج کے جو تفسیر کا جو خلاصہ ہے سجدے کا, سورہ سجدہ ہے. یہ آپ سزم سونے سے پہلے پڑھتے تھے, اور جمعے کی فجر نماز کی پہلی رکعت میں آپ سزم جو ہے نا سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم, اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کتاب ہے, کیونکہ کتاب کا مطلب لکھا ہوا, جس طرح مصحف میں لکھا ہوا ہے اس کو کتاب بولتے ہیں. وہی اللہ نے اس قرآن کو اللہ نے کتاب کہا کیونکہ مصحف میں لکھا ہوا ہے. اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, یہ قرآن اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے. عالمین تمام جہانوں کا رب ہے. عالم بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس دنیا میں اس کا رب کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد ایک کافر کہتے ہیں کہ محمد تم نے قرآن گھڑ لیا ہے. اللہ نے کہا کہ محمد تم کہہ دو یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی تم ایسے لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آ کرتے. اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آ کرتے. اللہ نے کہا کہ نبی تم ایسے لوگوں کو آپ ڈراؤ تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 4 میں اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا. جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے رتی برابر بھی اللہ کو تھکن نہیں ہوئی. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وما مسنا من لغوب سورہ قاف میں اندر, اللہ کو رتی برابر بھی تھکن نہیں ہوئی. یہ یہودی بولتے ہیں کہ اللہ تھک گیا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس وجہ سے وہ ہفتے کے دن جو ہے ریسٹ لیتے, یہ سمجھتی کہ جس طرح اللہ نے ریسٹ لیا ہفتے کے دن ہم بھی ریسٹ لیں گے. وہ بولتی کہ یوم الراحہ ریسٹ کا دن ہے. کون سا دن؟ ہفتے کے دن. نعوذ باللہ یہ غلط ہے. 6 دن میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. پھر اللہ نے یہاں ایک جو مسئلہ جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں, ایسا کہ اللہ نے کہا کہ سورہ یاسین کے آخر میں کن فیکون, اللہ کن بولے گا تو پیدا ہو جائے گا. لیکن اللہ نے 6 دن کیوں لیا؟ 6 دن اللہ نے کیوں لیا؟ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو نا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کن پیدا ہو جا تو ہو جاتا ہے, کن ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 6 دن کیوں لیا؟ اس کا 2 جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ اتنی عظیم مخلوق ہے بتانے کے لیے, جیسے کوئی اہمیت والی چیز ہے انسان کو زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہے. انسان کوئی زیادہ جیسے کوئی اہمیت والی چیز, یعنی کہ اللہ نے اتنی عظیم مخلوق ہے بتانے کے لیے. دوسرا جو جواب جو سب سے صحیح ہے واللہ عالم, فعال لما یرید, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, ہم نہیں پوچھ سکتے. فعال وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ کتنے کی دن میں بنا سکتا ہے ہم اسے نہیں پوچھ سکتے, ہم جو نا نہیں پوچھ سکتے. یہاں ایک اور جو چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ اگر آپ حدیث کتابوں میں پڑھیں گے تفسیر وغیرہ میں, ہمارے پاس جو معلوم ہے کہ جو نا 6 دن میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اگر آپ احادیث پڑھیں گے اس میں یہ کہ 7 دن میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. 7 دن یعنی کہ ہفتے کے دن اللہ نے مٹی کو پیدا کیا. دنیا میں جو مٹی ہے اللہ نے ہفتے کے دن بنایا. جبکہ علماء نے کہا کہ یوم السبت یوم التراب جو ہفتے کے دن اللہ نے مٹی کو بنایا, یہ لفظ ضعیف ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا کی پیدائش کب سے شروع کی؟ سنڈے سے, اتوار سے اللہ نے جو نا پیدائش کی شروعات کی, ہفتے سے نہیں. ہفتے کا جو لفظ ہے حدیث میں, ہفتے میں اللہ نے مٹی کو بنایا, پھر پیر کو, پھر اتوار کو. ہفتے کے دن کا جو لفظ ہے جس میں اللہ نے مٹی کو بنایا, یہ لفظ ضعیف ہے, جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ 6 دن کب سے ہوگا؟ اتوار سے. اتوار, پیر, منگل, چاشمہ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, بس جمعہ تک. اتوار, پیر, منگل, چاشمہ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, ہفتے تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام کو جو ہے نا پیدا کرتے ہیں. ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا عرش پر مستوی ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جو لفظ ہے ہفتے کے دن اللہ نے مٹی کو بنایا, وہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے. کیونکہ اللہ نے اتوار سے بنانا شروع کرتے ہیں, جمعہ تک جو ہے نا سب کو بنا کے ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کافر کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, نہ ہی ان کو کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ امام مجاہد رحم اللہ کا جو قول ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال تک جو ہونا ہے پورا لکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں. فرشتے جو ہے نا وہ 1000 سال تک
ایک نہیں، 1000 سال تک کیا کیا ہونا ہے پورا اللہ تعالیٰ لکھ کر فرشتوں کو دے دیتے ہیں. فرشتے جو نا 1000 سال تک کیا کیا کرنا ہے، کسی کو موت دینا ہے، کسی کو بیماری دینا ہے، پورا کام کرتے ہیں. پھر 1000 سال کے بعد فرشتے آتی ہیں اوپر، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور 1000 سال تک کیا کیا کرنا ہے پورا لکھ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے. یہ جو ہے نا دوسرا جو قول ہے، فرشتے ایک دن میں آسمان کو جاتے ہیں، پھر زمین پہ آتے ہیں ایک دن میں. لیکن اگر ہم جانا چاہیں تو ہم کو 1000 سال ہوگا. آسمان تک جانے کے لیے 500 سال، پھر زمین تک آنے کے لیے 500 سال. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب آئے گا، اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تمام پر رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد الذی جو احسن سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز کو اللہ نے بہترین انداز میں پیدا کیا. یعنی کہ جیسا کہ کئی ایسے جانور ہیں جو دیکھنے بڑا اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو اللہ نے کیسا اچھا پیدا کیا. اس کا دو جواب ہے، ایک جیسا اس کے لیے مناسب ہے ویسا اللہ نے پیدا کیا، جیسا اس کے لیے مناسب ہے ویسا اللہ نے اس کو پیدا کیا، جیسا اچھا ہے ویسا اللہ نے پیدا کیا. واللہ اعلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا خاص طور پر آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی تفسیر میں ہماری ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.